الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے انتہائی قابل قدر مقتدر علماء کرام، اسٹیج پر موجود مرکزی قائدین، صوبائی ذمہ داران حضرات، اضلاع سے آئے ہوئے جمعیت علماء اسلام کے ذمہ داران، حاضرین مجلس، میرے انتہائی قابل قدر محتممین حضرات، مدرسین حضرات، علماء کرام، میں جہاں آپ حضرات کا دل کی گہرائیوں سے ممنون و مشکور ہوں، وہاں اپنے آئے ہوئے معزز مہمانان گرامی کا بھی دل کی اتاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے ہمارے اس مجلس کو رونق بخشی ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، مرکزی مجلس عاملہ کے اجلاس میں موجودہ صورتحال، مدارس کی پوزیشن، مدارس کے مسائل، اس پر گفتگو ہوئی تو ضرورت محسوس کی گئی کہ محتممین علماء کرام، مدارس سے وابستہ حضرات کا کوئی ایک بھرپور اجلاس کیا جائے۔ ایک رائے یہ تھی کہ ملک بھر سے ایک بہت بڑا اجتماع کیا جائے، جس میں تمام ملک کے محتممین حضرات کو بلایا جائے۔ دوسری رائے یہ تھی کہ صوبہ کے سطح پر اس کا اہتمام کیا جائے۔ الحمدللہ اسی اجلاس میں ہم نے مرکزی قیادت کو درخواست کی کہ اس سلسلے میں پہلا موقع جو ہے وہ ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا کو دیا جائے، ہم اس کا اہتمام کرنے کو تیار ہیں۔ مرکزی قیادت نے کمال مہربانیاں کرتے ہوئے ہم پر یہ احسان کیا کہ ہمیں اپنے صوبے بھر کے محتممین علماء کرام کو دعوت دینے کا موقع دیا۔ میں اس احسان پر بھی مرکزی جماعت کا مشکور و ممنون ہوں، گو کہ ہم نے محدود پروگرام کے تحت علماء کرام کو دعوت دی تھی۔ ہمارے صوبے میں اس وقت بنین و بنات کے وہ مدارس جو وفاق المدارسۃ العربیہ سے منسلک ہیں، ان کی تعداد 5554 ہے، لیکن آج ہمارا یہ پنڈال تنگی دامن کا شکوہ کر رہا ہے، اور ہمیں مزید یہاں پر گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کرنی پڑ رہی ہے،
تو میں آپ حضرات کا، محترمین حضرات کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مدارس کے مسائل کو، ملک کی حالات کو جانچتے ہوئے جس اعتماد کے ساتھ جمعیت علماء اسلام کی دعوت کو قبول کیا ہے اور آپ یہاں تشریف لائے ہیں، مجھے یقین ہے کہ یہ بین الاقوامی قوتوں کے لیے بھی، ملک میں موجود بین الاقوامی قوتوں کے ایجنڈوں کے لیے بھی ایک واضح پیغام ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا کہ علماء کرام، محتممین حضرات، مدارس سے وابستہ ہر شخص، اس کا جمعیت علماء اسلام پر اعتماد ہے، اور ہم بالاتفاق مدارس کے متعلق آپ کے ایجنڈے کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ ہم اس کو قطعاً قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مدارس میں اصلاحات کا نام دے کر یہ مدارس کی توہین کی جا رہی ہے۔ ہمیں اصلاحات کی ضرورت نہیں ہے، اصلاحات کی ضرورت آپ کو ہے۔ الحمدللہ ہم جس نظام کو یا جس نظام کے تحت ہم نے مدارس کا نظام چلایا ہوا ہے، یہ آج کا پروگرام نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے ہمارے اکابرین میں سے ایک شخص نے کہا تھا کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے سن 1867 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھتے ہوئے فرمایا تھا کہ میری دلی خواہش ہے کہ دارالعلوم سے فارغ التحصیل ہونے والا ہر عالم دین یہ انگریز کے محلات میں شگاف ڈال دے، اور اس کے بدلے میں اگر دارالعلوم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے تو بھی میں خسارے میں نہیں ہوں۔ ہمارے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے جو تیر سن 1867 میں چھوڑا تھا، آج وہ دشمن کے سینے میں پیوست ہو چکا ہے، اور آج وہ دشمن بلبلا رہا ہے۔ آج وہ یہ منصوبہ بندی کر رہا ہے کہ میں مدارس کو کس طرح کنٹرول کروں گا، لیکن ہم اس کو بتلانا چاہتے ہیں کہ آج مدرسے سے وابستہ ایک ایک طالب العلم وہ امت مسلمہ کے لیے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کا کردار ادا کر رہا، اور انشاءاللہ بہت آئے، بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے حکمرانوں نے کوشش کی کہ ہم کسی طرح مدارس کو کنٹرول کریں۔ آج وہ لوگ، وہ حکمران، وہ جو اپنے آپ کو بڑا طاقتور کہتے تھے، آج زیر زمین چلے گئے ہیں، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، لیکن مدارس آج بھی موجود ہیں۔ ہم موجودہ حکمرانوں کو بھی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ مدارس ہوں گے، یہ کام کرتے رہیں گے، یہ امت مسلمہ کی رہنمائی کرتے رہیں گے، اور آپ نہیں ہوں گے۔ بھٹو صاحب کے زمانے میں مدارس کو قومی تحویل میں لینے کی بات چلی تھی، تو اس وقت حضرت والد صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ مدارس یہ عمارتوں کا نام نہیں ہے،
मदरसा उस्ताद और शागिर्द का नाम है। अगर आप लोग हमारे मदारिस को कौमी तहवील में लेंगे तो हम सड़कों पर बैठकर मदरसे शुरू करेंगे। लेकिन आज भुट्टो का दौर नहीं है। आज जमीयत उलमाए इस्लाम की क़ियादत इन उलमाए किराम के बलबोते पर आलमी सतह के हुक्मरानों को भी और उनके एजेंटों पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी पैगाम देना चाहती है कि अगर आपने मदारिस की तरफ टेढ़ी आंख से देखा तो ये इमारतें, ये तालिब इल्म, ये शाहबाज बनकर आपकी आंखें नोच लेंगे, लेकिन मदारिस पर कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी इस जबान को, जो शराफत की जबान है, हमारी इस जबान को जो एक शरीफ आदमी की जबान है, इसको समझने की कोशिश करो और अपने इरादों से बाज आ जाओ, वरना ये धरती जो इस्लाम के नाम पर हासिल की गई है और मदारिस में उस नजरिए का तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है, उस सोच और फिक्र का तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है। हमें मालूम है कि जब आपकी हुक्मरानी ख़त्म होगी तो आपने भी यूरोप का रुख करना है, अमेरिका का रुख करना है। ये मौलवी यहाँ का है, यहाँ का रहेगा और यही होगा, इसने कहीं नहीं जाना। नारा तकबीर, हज़रत मौलाना फजलुर रहमान से उलमा देवबंद। इनको इल्म नहीं है। हमारे मौलवी साहब तो जब किसी मस्जिद के मुसल्ले पर खड़ा हो जाता है, वो किसी को देने का रवादार नहीं होता। उससे मोहल्ले वाले, गांव वाले, शहर वाले उस मस्जिद का महल्ला नहीं, मुसल्ला नहीं छीन सकते। तुम कौन होते हो कि हमसे मदारिस छीनोगे? तो मेरे मुहतरम साथी, मैं आप हजरात का जहां मशकूर हूं, वहां आज कमज़ोर इंतज़ामात की वजह से और यहाँ आपके शायान शान, आपकी वो खिदमत हम नहीं कर सके, इस पर आप हजरात से माजरत ख्वाह भी हूँ। लेकिन हमारे साथियों ने यहाँ तमाम हजरात के लिए खाने का बंदोबस्त किया हुआ है। प्रोग्राम के बाद आप हजरात की खिदमत में ये गुजारिश करूँगा कि आप हजरात हमारे उस दावत को भी कबूल फरमाएँ। मैं आखिर में आप हजरात का और हमारे आए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी का भी दिल की अताह गहराइयों से एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी व नासिर हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।